دلی میں جامعہ ملیہ یونیورسٹی کی ہماری ایک بچی کو صفورہ زرگر کو حاملہ ہے 4 مہینے کی، اس کو اریسٹ کر لیا گیا، ایک اور لڑکی کو اریسٹ کر لیا گیا، اور کیا سیکشن لگایا گیا؟ ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے سیکشن لگائے گئے۔ کیا جرم ہے ان کا؟ کیا جرم ہے کہ ایک حاملہ بچی کو جیل میں ڈال دیے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں وزیر اعظم سے، ہوم منسٹر سے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک حاملہ لڑکی کو گرفتار کرنا، اسٹوڈنٹس کو گرفتار کرنا، ان پر یو اے پی اے لگانا، اور یو اے پی اے کا کون سا سیکشن؟ سیکشن 13، 16، 17 اور 18 لگانا، یعنی اس کا پنشمنٹ کیا ہے سیکشن 16 اور 18 کا؟ کہ اس کا پنشمنٹ فار ٹیررسٹ ایکٹ ہے، یعنی سزا ہوگی تو ٹیررسٹ ایکٹ۔ یہ ٹیررزم کر رہے تھے لوگ، CAA کے خلاف، NPR NRC کے خلاف آواز اٹھانا ہے ٹیررسٹ ایکشن ہے؟ عجیب بات ہے۔ اور پھر سیکشن 13 لگانا، ان لافل ایکٹیویٹی، احتجاج کرنا ان لافل ایکٹیویٹی کب سے ہو گیا؟ اور یو اے پی اے کا ایکٹ لگانا، اور یہ سیکشن 16 اور 18 کہاں سے آیا؟ میں ہمیشہ یو اے پی اے کے خلاف آواز اٹھاتا رہا ہوں۔ جب ہم یو پی اے کی تائید کر رہے تھے اس وقت بھی اس کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا۔ اب 2019 میں جب اس میں ترمیم کی گئی، اس وقت بھی ہم نے اور امتیاز جلیل MP نے مخالفت کی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سیکشن 16 اور 18 کو پوٹا کے اس میں، پوٹا کا جو ایکٹ تھا اس میں ڈال دیا گیا، اور پھر آپ سوچئے کہ یہ یو اے پی اے کتنا ایک ظلم ہے، اتنا انکانسٹیٹیوشنل، اتنا گندا قسم کا قانون ہے کہ اس کا سیکشن 43D دیکھیے، بیل پروویژن کا، یہ ایگزیکٹ ریپلیکا ہے سیکشن 49 سب سیکشن 7 پوٹا کا، اور کیا کہتا ہے کہ اس میں بیل مل ہی نہیں سکتی آپ، امپاسبل ہے، امپاسبل ہے۔ کیوں امپاسبل ہے؟ کیونکہ یہ کہتا ہے کہ جب تک کورٹ پبلک پروسیکیوٹر کو نہ سن لے مجسٹریٹ بیل نہیں دے گا، اور پھر چارج شیٹ کو دیکھنے کے بعد تو جو ایکیوزڈ ہے، یعنی صفورہ زرگر کو جو 3 مہینے کی حاملہ ہے یہ بچی، اس کو اپنا انوسنس دکھانا پڑے گا بیل کے لیے، یعنی پہلے دکھانا پڑے گا، یہ تو ٹرائل میں ہوتا ہے، مگر اس کو اور دوسری جو لڑکی کو پکڑا گیا ہے اور دیگر لوگوں کو، ان کو بیل کی ہیئرنگ میں اپنا انوسنس دکھانا پڑے گا، یعنی ٹرائل شروع ہونے سے پہلے بیل ملنے کے لیے، یعنی یہ پریزمپشن آف انوسنس ہے ہی نہیں اس میں۔ اسی لیے گندا قانون یہ یو اے پی اے میں ان بچوں کو ڈالا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں کیا لکھتی ہے FIR میں، دلی پولیس لکھتی ہے پری میڈیٹیٹڈ کانسپریسی۔ کون سی کانسپریسی؟ کہاں کی کانسپریسی ہے؟ اور پھر اسی لیے یہ ایک طریقے سے صرف مسلمانوں کے اوپر یو اے پی اے کا استعمال کرنا، یہ ہم وزیر اعظم سے اور ہوم منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یو اے پی اے کا صرف مسلمانوں پر، دلتوں پر، آدی واسیوں پر، جو جس کسی حکومت کے خلاف رہیں گے ان کے خلاف کب تک استعمال ہو؟ ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر یو اے پی اے استعمال نہیں ہوگا؟ چلیے یو اے پی اے چھوڑ کے ان کو گرفتار بھی نہیں کریں گے جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، ان کو کچھ نہیں بولا جائے گا، اور 3 مہینے کی حاملہ بچی کو یو اے پی اے ٹیررسٹ ایکٹ لگا دیا گیا۔ جو بیان دیے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، وہ آج آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اس لڑکی کو جو 3 مہینے کی حاملہ ہے اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کیا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے، ظفر الاسلام صاحب جو دلی کے مائنورٹیز کمیشن کے چیئرمین ہیں، ان کے اوپر سیڈیشن کا کیس، ارے آخر کے کہاں جائے گا یہ؟ انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا اس میں انہوں نے خود کہا کہ اس ملک کے موجودہ کووڈ کی وجہ سے میں اس کو واپس لیتا ہوں، مگر جو بنیادی بات انہوں نے کہی تھی اس پر کون سا سیڈیشن لگائیں گے آپ؟
کہاں سے لگائیں گے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے. جو لوگ دلی کے فسادات میں گھر کو جلائے، جن کی وجہ سے موت ہوئی، کچھ نہیں ہوگا ان لوگوں کو، آج آرام سے گھوم رہے ہیں کہ دلی کے. میں نے اس وقت ہی پارلیمنٹ میں جب دلی کے فسادات پر بحث ہوئی تھی، ہوم منسٹر کے بیان کے بعد میں نے پارلیمنٹ سے باہر نکل کر جس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ انصاف نہیں ہوگا مسلمانوں کو دلی کے فسادات میں، یہ ایک جنوسائیڈ تھا، پروگرام تھا، اور وہ صحیح ثابت ہو رہا. آج صفورہ زرگر کے اوپر، وہ بچی کے اوپر اس طرح کا UAPA کے سیکشنز کو استعمال کرنا، اس سے کیا انصاف ہونے والا ہے؟ کیا CAA کا پروٹیسٹ میں حصہ لینا، NPR NRC کے حصہ لینا، کوئی کون سا یہ UAPA لگا دیں گے آپ ان کے اوپر؟ افسوسناک بات ہے، بڑی افسوسناک بات ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فوراً واپس لیا جائے. آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے. آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے